اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ محترم ویورز، کربلا میدان عمل ہے۔ کربلا تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ جو ہمارے مستقبل کے لیے بھی اور ہمارے حال کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ رہتی دنیا تک ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص کربلا سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، بالخصوص وہ افراد کے جو حسین زماں کے منتظر ہیں، وہ شخصیات کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے کربلا میں بہت سے ایسے دروس موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میدان کربلا سے اور اس واقعے سے ہم نے بہت سے خزانوں کو، بہت سے گنجینوں کو، بہت سے دروس کو، بہت سی شخصیات کے حوالے سے مطالب کو جانا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، لیکن کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جو اگر یہ کہا جائے تو اشتباہ نہیں ہوگا کہ وہ کربلا کے انسنگ ہیروز ہیں، وہ شخصیات کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں بہت اہم کردار ادا کیا اور ان کی زندگیاں قابل غور ہیں، لیکن ہم ان کے حوالے سے بہت سے مطالب نہیں جانتے ہیں۔ اس میں بالخصوص وہ شہداء ہیں کہ جن کو شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، کس قدر بلند مقام ہے ان کا کہ جن کے حوالے سے سید الشہداء یہ کہتے نظر آئیں، خیر الاصحاب و اوفى الاصحاب، کہ پروردگار نے مجھے سب سے بیسٹ، سب سے بہترین کمپینینز عطا کیے ہیں، سب سے وفادار ترین کمپینینز عطا کیے ہیں، تو وہ اصحاب کیا مقام، کیا منزلت رکھتے ہوں گے۔ ان اصحاب میں سے اور ان شہدائے کربلا میں سے کہ جن میں سے بعض کا تعلق خود بنی ہاشم سے تھا اور بعض بنی ہاشم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اصحاب امام حسین سے آپ کا شمار کیا گیا، ان افراد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی اس سیریز میں کچھ گفتگو کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ اہم مطالب ان کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سیریز کا اصل مقصد صرف اور صرف ان تاریخی حقائق کو کھولنا نہیں ہے، بلکہ ان تاریخی حقائق کے ذریعے سے ان افراد کی شخصیات سے اپنی زندگی کے لیے کچھ عملی دروس کو حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلی شخصیت کہ جس کے حوالے سے آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے وہ حضرت عبداللہ ابن امیر المؤمنین ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ام البنین کے 4 فرزندان ہیں کہ جن میں سے جو بزرگ فرزند ہیں جنہیں قمر بنی ہاشم باب الحوائج حضرت عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے عموماً ہم گفتگو سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے باقی 3 برادر کہ جن میں سے عبداللہ ابن امیر المومنین ان تینوں میں سے بزرگ ترین برادر ہیں، سب سے بڑے بھائی ہیں، حضرت عباس کے بعد باقی جو 3 برادر ہیں ان میں سے سب سے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت عباس سے آپ 8 سال چھوٹے ہیں اور وقت شہادت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ یہ شخصیت کہ جن کے حوالے سے جناب فاطمہ حزام کے جن کو ہم جناب ام البنین کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی شادی سے قبل جو ایک معروف خواب بیان کیا جاتا ہے، وہ خواب جو دیکھا اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک چاند آپ کی آغوش میں آتا ہے اور 3 تارے آپ کی آغوش میں آتے ہیں، تو وہ چاند تو قمر بنی ہاشم ہیں اور وہ دمکتے ہوئے ستارے، ان میں سے ایک ستارے کا نام جناب عبداللہ ابن علی ہے۔ یہ شخصیت، ان کی زندگی کے کون سے اہم پہلو ہمیں تاریخ کے کچھ مطالب سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک پہلو ان کی اطاعت ہے۔ اطاعت روز عاشور کہ جس وقت اصحاب شہید ہو چکے، تو ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل العباس نے
جناب عبداللہ کی جانب رخ کیا اور کہا کہ اے میرے برادر، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ میدان میں جائیں اور میں آپ کی شجاعت اور شہامت کو میدان عمل میں، میدان کارزار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ میدان میں جائیں تو اس شجاعت کے بدلے میں جب دشمن آپ پر حملہ آور ہو اور آپ شہید ہو جائیں تو پھر اس پر میں جو صبر کروں تو خدا مجھے اس پر اجر اور جزا عطا کرے۔ یہ حضرت عباس کا مقام صبر ہے، یہ حضرت عباس کے دل کی مضبوطی ہے کہ اپنے بھائی کو میدان میں ان الفاظ کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ یہاں ان جملات میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عباس کے یہ برادر جناب عبداللہ بہت بہادر، بہت شجاع تھے، اسی لیے آپ کی شجاعت کی گواہی کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت عباس کہ جو میدان کارزار میں شجاع ترین مجاہدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، وہ شخصیت آپ کی شجاعت کی گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ جناب عبداللہ جب اس گفتگو کو سنتے ہیں اور اس امر کو سنتے ہیں تو ایک مرتبہ گویا منتظر ہیں شہادت کے لیے، گویا اشتیاق کی کیفیت ہے، اسی لیے فوراً رزم کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور میدان کارزار میں جیسے ہی وارد ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ اس شعر کو اور اس رز کو پڑھتے نظر آتے ہیں کہ جن کے الفاظ بھی قابل دقت ہیں، اور سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پر جناب عبداللہ کے پاس شجاعت اور شہامت موجود ہے وہیں پر فہم و فراست موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں سخی انسان کا دلاور بیٹا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں وہی علی جو نیک کردار کے مالک ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے انتقام کے لیے بھیجی ہوئی تلوار ہیں۔ کس قدر فصاحت اور خوبصورتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان افراد کو کہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بہت سے فضائل سے بیگانہ تھے، ان کو ان کے فضائل سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور ان کی ہیبت دشمن کے لیے آشکار ہے۔ بس یہاں پر اس رز کو پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ جنگ کرتے ہیں اور بہت سارے دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد مقام شہادت کو حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا تذکرہ زیارت ناہیہ میں بھی کیا گیا، زیارت رجبیہ میں بھی کیا گیا۔ علامہ مجلسی زیارت ناہیہ میں جب آپ کا تذکرہ بیان کرتے ہیں تو ان الفاظ میں اس روایت کو اور اس منقول زیارت کو بیان کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا عبداللہ ابن امیر المؤمنین، سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین کے فرزند عبداللہ۔ پھر فرماتے ہیں مبلع البلا والمناد بالولا فی ارض کربلا، کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں آزمائش کے ذریعے سے مصیبت میں ڈالا گیا اور انہیں آزمایا گیا مصیبت کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم سلام پیش کر رہے ہیں اس شخصیت کی بارگاہ میں کہ جنہیں جب آزمائش میں ڈالا گیا اور مصیبت کا ان کو سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے صبر کے ساتھ اس مصیبت کا سامنا کیا اور شہادت کو قبول کیا۔ المضروب مقبلا و مدبرا، وہ شخصیت کہ جنہیں چاروں جانب سے جن پر حملہ کیا گیا، جن پر ضربے لگائے گئے اور ان کو زخمی کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر اس زیارت کا حصہ ہے لعن اللہ قاتلہ، لعنت ہو آپ کے قاتلوں پر۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جناب عبداللہ ابن امیر المؤمنین حضرت عباس کے اس شجاع برادر کی مانند شجاعت کو بھی سیکھ سکیں اور اطاعت کے پہلو کو بھی ان سے سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جناب حضرت عباس کے دوسرے برادر کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من خیر اعوانہ وانصاری
وشیعته ومشتاقه.